بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور وقت ملا تو آخر پہ ویڈیو پر مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ ایک خاص وجہ سے میں آپ کے سامنے اس وقت مجبور ہوں، یا یوں کہوں کہ ایک توفیق ہے بہرحال کہ میں ایک موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارش کروں کچھ گفتگو۔ اس کی وجہ آپ اپنے اطراف میں ان حالات و معاملات کو جو کمیونٹی میں مومنین کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان جنرل اس وقت جو پوری سوسائٹی مبتلا ہے، ایک موضوع ہے خود روایات میں، وہ یہ ہے کہ آخری زمانے سے جب ہم قریب ہوں گے تو اس وقت فیملیز کی کیا کیفیت ہوگی، خانوادوں کی۔ تو آخری زمانے میں بچوں کی تربیت اور ان کی کیفیت وہ کیا ہوگی، کس اخلاق کے کن عادات کے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ بہکائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قسم کا ذکر کیا ہے۔ ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ وہ شیطان جس نے قسم کھائی ہے، اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں کہ جنت میں جب شیطان آیا ان کے پاس بہکانے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں آیت ہے سورہ آراف کی کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، آدم اور حوا کے سامنے ابلیس نے، کہ میں تو یقیناً نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہاں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قسم کھا کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تو آدم کا یہ حال کیا، تو جب قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہکانے والوں میں سے ہوں تو کیا حال کرے گا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سورہ 7 میں کہا۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے اس کے کہ تیرے جو مخلص بن۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا، صرف 5 منٹ کا انتہائی مجرب اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یا سمیعوں 100 بار روزانہ پڑھیں، اسی دوران گفتگو نہ کریں، اور پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ پالیں گے۔ امید ہے کہ مومنین اپنی زندگی میں اس عمل کو ایک بار لازمی آزمائیں گے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جو لوگ اس عمل کو کر چکے اور تو وہ بہت فیض یاب ہوئے ہیں، اور اب آپ کی باری ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ سوائے اس کے کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ بہکنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کا آخری زمانے میں بالخصوص ایک مومن کے ساتھ سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندانوں میں جدائی ڈلواتے ہیں، اس لیے کہ انفرادی طور پر کسی کو بھی بہکانا زیادہ آسان ہے بنسبت یہ کہ ایک انسان جو خانوادے سے وابستہ ہے۔ تنہائی میں گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، شیطانی خیالات بھی زیادہ آتے ہیں، وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو اس کی تو یہ بھرپور کوشش ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی تنہائی میں اپنی اپنی دنیا میں رہے، کوئی ساتھ میں اجتماعی زندگی کا تصور نہ ہو۔ اگر شیطان بہکاتا ہے تو بہت ہی کم ہوگا ایسا کہ کوئی مومن وہ باقاعدہ شراب پینے پر بہک جائے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان ایسے کسی کھلے گناہ پر آ کے بہکائے۔ جتنے آپ یہاں تشریف فرمائے، جہاں تک مومنین اس کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس قسم کے گناہ سے محفوظ ہیں، یا براہ راست کوئی بالکل آخری درجے پہ جا کے نعوذ باللہ من ذالک مثلا کو زنا کر لے۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا مومنین۔ یہ فرش ادا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ مثلا کوئی سور کھانے لگے، کوئی شراب پینے لگے، اس قسم کے گناہوں سے شیطان نہیں بہکاتا معمولاً، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ کوئی ہربا چلنے نہیں والا۔ شیطان کے بہکانے کے کئی انداز ہوتے ہیں، مثلا کبھی وہ عبادتوں کے ذریعے سے بہکاتا ہے، عبادت میں کبھی افراط و تفریط ہو جاتی ہے، عبادت کے ذریعے سے بھی شیطان بہکا سکتا ہے، اس کی بھی مختلف کیفیتیں۔ اب کبھی کوئی مستحب عبادت میں کسی ایک زمانے میں اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ جائے کہ اپنے ظرف سے زیادہ باہر نکل جائے، اور اس کے بعد میں سب کچھ گم کر دیتا ہے، وہ سب کھو دیتا ہے۔ اب بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ دعائیں دیکھتے ہیں کہ دعائیں کمیل ہے یا ایسی کوئی دعائیں 3 4 گھنٹے کی دعا ہو رہی، یہ کون سی دعا ہے؟ تو جس نے پڑھنی ہے وہ انڈیویجولی پڑھ لے، لیکن اجتماعی طور پر جب آپ ہوتے ہیں تو کبھی کبھار انسان کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے بہت طولانی عبادتوں کے ذریعے سے، کہ کبھی کچھ مختصر سے عرصے کے لیے ان طولانی عبادتوں میں جائے اور اس کے بعد سب کچھ واجبات سمیت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے خستہ ہو کر۔ تو کبھی اس طرح سے بھی بہکاتا ہے شیطان۔ اچھا، کبھی افراط و تفریط اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اب میں آپ کو آپ کے ہمارے معاشرے کی کبھی مثال دوں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم بعض اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، اب مصائب ہمارے پاس آج کل موبائل میں ہر ایک کے پاس یوٹیوب وغیرہ اویلیبل ہے،
مصائب لگا دی اپنے کاموں میں مصروف ہیں, مجلس لگا دی اپنے کاموں میں مصروف ہیں, مثال کے طور پر. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جا کر ان مصائب کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے انسان کے دل. مصائب لگے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں, ابھی کوئی حرام نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کی سینٹیٹی کو کھو دیا. تو کبھی کبھار انسان کو شیطان بہکاتا ہے عبادات کے ذریعے سے, ایک طریقہ یہ, کبھی بہکاتا ہے والدین کے ذریعے سے. اچھا یہ بات غور کیجیے گا, والدین کے ذریعے سے بھی کبھی شیطان بہکا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ لقمان میں. اب کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں والدین کے ذریعے سے بھی کبھی بہک سکتا ہوں, میں تو گناہوں کے ذریعے سے بہکوں گا. کیسے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں والدین کا جو حق ہے وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے, اور جب میں اللہ کے حق کی بات کر رہا ہوں تو خود بخود معصومین علیہ السلام کا حق اس میں شامل ہے. ایک شخص تھا, وہ سب و شتم کر رہا تھا نعوذ باللہ مولا علی پر. ابن عباس گزرے تو ابن عباس نے اسے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں, تم نے غلط فہمی ہوئی آپ کو, میں تو علی بن ابی طالب پر سب و شتم کر رہا ہوں. کہا اچھا میں کیا سن رہا ہوں کہ تم رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی بن ابی طالب کے لیے کہہ رہا ہوں. کہ بس جب علی کے لیے کہہ رہے ہو تو اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہو, رسول اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہو. اس لیے کہ میں نے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے کہ من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. جس نے علی بن ابی طالب کے لیے برا کہا اس نے میرے لیے برا کہا, جس نے میرے لیے برا کہا اس نے اللہ کے لیے برا کہا. تو اللہ کے حق میں خود رسول اللہ کا حق شامل ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق بھی شامل ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ والدین کے حق کے لیے بھی کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. دیکھو اگر یہ تمہیں دونوں شرک کی طرف بلائیں, اور اس آیت میں خود بخود پوشیدہ ہے کہ زبردستی لے کے جائیں شرک کی طرف. وَإِن جَاهَدَاكَ, جہاد معمولاً پوزیٹو میننگ میں یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نیگیٹو معنی میں اس سینس میں ہے کہ زبردستی وہ تمہیں اس بات کی کوشش کریں کہ شرک کی طرف آؤ. خود اس بات کی دلیل ہے کہ شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے, زبردستی کھینچ کے لے کے آنا پڑتا ہے. توحید انسان کی فطرت میں ہے. زبردستی والدین کسی کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں خدا پرستی کے علاوہ کسی اور عبادت کی طرف یا کسی اور معبود کی طرف. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کسی ایسے شریک کی طرف تمہیں بلائیں کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لہذا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جو توحید ہے وہ فطرت میں, تو شرک وہ فطرت میں نہیں ہے. تو زبردستی ایک چیز کو پینیٹریٹ کیا جائے, زبردستی اسے شرک کو کسی کے دل و دماغ میں ڈالا جائے, فلا تطعهما, تو بس ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہا وصاحبهما فی الدنیا معروفا, اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا لیکن اطاعت نہیں کرنا. اب کبھی کوئی والدین کے ذریعے سے بھی بہک سکتا ہے, اور خاص طور پر ایسا بہک جانا وہ خانوادگی معاملات میں تو بہت ہو سکتا ہے. مثلا اگر والدین پریشر ڈال رہے ہوں اپنے بیٹے پر کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو, اب والدین کا حکم ماننا یا واجب نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر وہ تمہیں خدا کے خلاف حکم دے رہے ہوں تو فلا تطعهما, اطاعت نہ کرنا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق انتہائی معتبر انداز میں گفتگو کی ہے, اور ویسے تو بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جو انتہائی معتبر تھیں اور ہمارے علم میں ہونا ایک لازمی جز تھا ان باتوں کا. لیکن ایک بات مولانا صاحب نے کیا ہی خوب فرمائی ہے کہ شیطان انسان کو ہر قسم سے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے, گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں یا جن کو اللہ ہدایت سے نواز دے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ عمل اور بیان آپ کو پسند آیا ہے. اللہ حافظ.